بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، موت سے چند دن پہلے انسان کو یہ ایک خواب ضرور آتا ہے۔ مرنے سے چند دن قبل انسان یہ ایک خواب ضرور دیکھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے انسان یہ خواب کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، یہ خواب کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو چکا ہے۔ وہ دوست کافی عرصے سے ایسی باتیں کرتا تھا جس سے ہمیں لگتا تھا، یعنی محسوس ہوتا تھا کہ شاید اسے اپنی موت کے قریب ہونے کا علم ہو چکا ہے، شاید اسے پتہ چل چکا ہے کہ انہی دنوں کے اندر میری موت واقع ہونے والی ہے۔ حضرت، میں کافی دور سے آپ کے پاس چل کر آیا ہوں، مجھے بتایا جائے کہ کیا انسان کو پتہ چل سکتا ہے، یعنی مرنے سے پہلے کیا انسان کو پتہ چل سکتا ہے کہ وہ واقعی انہی دنوں کے اندر مرنے والا ہے، واقعی انہی دنوں کے اندر اس کی موت واقع ہونے والی ہے؟ تو اس سوال پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، فرمایا کہ اے بندہ خدا، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے عالم ملکوت اور عالم ارواح کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے جو انسان کو اس پر آنے والی تمام آفات و بلیات، مصیبتوں، بیماریوں سے آگاہ کرتی رہتی ہے۔ انسان کو خواب کے ذریعے پہلے ہی بتا دیتی ہے کہ تیرے اوپر یہ پریشانی آنے والی ہے، تیرے اوپر یہ مصیبت آنے والی ہے، تیرے اوپر یہ پہاڑ کڑکنے والا ہے، انسان کو پہلے ہی بتا دیتی ہے۔ موت انسان کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے، انسان کو مٹا دینے کا نام موت ہرگز نہیں ہے، انسان کو فنا کر دینے کا نام موت نہیں، بلکہ انسان کو ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف لے جانے کا نام موت ہے، انسان کو ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف لے جانے کا نام موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر موت کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے، انسان کے اندر جو موت کا ڈر ہے اسے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو الہام خواب دکھاتا ہے۔ انسان کو خواب دکھاتے ہیں تو پھر انسان یہ خواب دیکھتے ہی انسان آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کرنے لگ جاتے، برزخ کے لیے کچھ اکٹھا کرنے لگ جاتے۔ پوچھا گیا، یا علی، موت سے پہلے جو خواب آتے ہیں، جو الہامی خواب آتے ہیں، ان الہامی خواب کے اندر کے مناظر کیا ہوتے ہیں؟ انسان خواب میں کیا کچھ دیکھتا ہے؟ پکا یقین ہو جاتا ہے کہ میں کچھ دنوں کے اندر مرنے والا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ اکثر سفر کیا کرتا تھا، زیادہ تر یہ لوگ اس کے عزیز و اقارب میں سے ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ سفر کیا کرتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اگلی دنیا میں چلے گئے، یعنی کہ مرنے والے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ یہ سفر کر رہا ہوتا ہے، مرنے والے دوستوں کے ساتھ، مرنے والے مردوں کے ساتھ یہ خواب کی دنیا میں کہیں لمبے سفر کو جا رہا ہوتا ہے۔ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اب وہ مرے ہوئے عزیز و اقارب، مردہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ ان قریب تیرا سفر ختم ہونے والا ہے، اے بندہ، ان قریب تمہارا یہ سفر ختم ہونے والا ہے، جلد از جلد تم ہمارے پاس آنے والے ہو، جلد از جلد تم ہمارے پاس آنے والے ہو، تمہارا یہ سفر ختم ہونے والا ہے۔ بس یہ خواب انسان کو حوصلہ دیتا ہے، یہ خواب انسان کی ہمت بڑھاتا ہے، اسے مضبوط کرتا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے، یعنی پکا یقین کر لیتا ہے کہ انسان کو مٹا دینے کا نام موت ہرگز نہیں، انسان کو ختم کر دینے کا نام موت نہیں، بلکہ انسان کو مری ہوئے عزیز و اقارب تک پہنچانے کا نام موت ہے، انسان کو اس کی مری ہوئی ماں سے ملانے کا نام موت ہے، انسان کو اس کے مرے ہوئے باپ سے، اس کے مرے ہوئے بھائی سے، اس کے مرے ہوئے دوستوں سے، عزیز و اقارب سے ملانے کا نام موت ہے۔ ناظرین، فانی دنیا کی طرف لے جانے کا نام موت ہے، رخصتی کا نام موت ہے۔ تو یہ سننے کے بعد اس شخص نے کہا کہ یا علی، ہمیں کیسا پتہ چلے کہ جو خواب ہم نے دیکھا ہے یہ الہامی خواب ہے یا شیطانی خواب ہے، یہ سچا خواب ہے یا جھوٹا خواب ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم خواب میں دیکھنے کے بعد کانپ جاؤ، یعنی ڈر جاؤ، سہم جاؤ، تمہارا دل لرزنے لگے، تمہارا دل کانپنے لگے، تمہیں بہت زیادہ پیاس لگنے لگے، تم پانی پانی کرتے ہوئے اٹھو، تو یقین کر لینا یہ خواب شیطانی خواب ہے، یہ الہامی خواب نہیں ہے۔ فرمائی، یہ خواب دیکھنے کے بعد جب تمہیں حوصلہ ملے، جب تمہاری ہمت بڑھنے لگے، یہ خواب تمہیں توبہ کرنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں سچ بولنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں نمازی بنا دے، یہ خواب تمہیں قرآن پڑھنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں صراط مستقیم پر چلنے پر مجبور کر دے، تو پکا یقین کر لینا
کہ یہ الہامی خواب ہے، واقعی یہ سچا خواب ہے اور تم جلد از جلد اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والے ہو۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے سے آگاہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم ملکوت اور عالم ارواح کے درمیان جس چیز کی ذمہ داری لگا رکھی ہے، جس چیز کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ چیز تمہیں پہلے سے آگاہ کر رہی ہے کہ اے بندہ خدا، اپنی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے، برزخ کے لیے جمع کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔